إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صلوات محمد وآل محمد. دین است حسین دیپنا است حسین، اس عنوان پر ہماری مجالس کا یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں دو مجالس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ عرض کیا جائے کہ سید شہداء کا غم اور ان کی قربانی یہ اسلام کی بقا کا ضامن ہے، اس لیے کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی اور سید الشہداء کی یہ محنت نہ ہوتی تو آج روئے زمین پر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود نہ ہوتا۔ خود یزید نے، اس کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جب خانوادہ عصمت طہارت اس کے دربار میں لائے گئے تھے اور اس وقت جب مولا علی علیہ السلام و شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد خانوادہ عصمت طہارت سے تعلق رکھنے والی مخدرات امیر المومنین شہزادی کونین کی بیٹیاں یہ دربار یزید میں موجود ہیں، اور یہ جملہ میں نے اس لیے دہرایا کہ بعض مصائب کے جملے وہ ہوتے ہیں یا بعض تاریخ کے جملے وہ ہوتے ہیں چونکہ ہم نے بہت مرتبہ سن لیے ہوتے ہیں، ہم اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ مصائب کی شدت کس انتہا پر ہے۔
آیت اللہ بروجردی کے سامنے ایک ذاکر تھے جو مصائب پڑھ رہے تھے. آیت اللہ بروجردی کی قبر بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں ہے. تو وہ مصائب پڑھ رہے تھے اور ذاکر نے مصائب پڑھتے ہوئے یہ کہا کہ شہزادی زینب کبریٰ یزید کے دربار میں داخل ہوئی. اور پھر اس نے آگے پڑھنا چاہا تو آغا بروجردی نے روک دیا. کہا اے ذاکر پہلے اس جملے کا حق تو ادا ہو, اس پر گریے کا حق تو ادا ہو کہ زینب کبریٰ جیسی ہستی یزید جیسے کے دربار میں داخل ہو. یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ خود شہزادی زینب کبریٰ نے کہا کہ وقت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تجھ جیسے سے کلام کروں, ورنہ میں تو تجھ جیسے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی. تو شہزادی زینب کبریٰ جب تشریف لائی ہیں اس وقت یزید ملعون نے ایک شعر پڑھا تھا, اور شعر یہ تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا واحد نزل. یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا, بالکل صاف کلیئر تھا. اس میں بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا, نہ کوئی خبر آئی ہے, نہ کوئی وحی آئی ہے, نہ کوئی نبی تھا. تو یزید کا منشور یہ ہے. اور اسی بنیاد پر مولانا سید سجاد علیہ السلام نے کہا تھا جب اذان بلند ہوئی تو کہا یہ بتا کہ یہ تیری فتح ہے یا میرے بابا کی فتح ہے, کہ اسلام کو ختم کر دینا چاہتا ہے. تو سید الشہداء ان کی قربانی وہ اگر نہ ہوتی تو یزید جیسا آ چکا تھا اور اسلام ختم ہو جاتا. اور ہم نے اسے عرض کیا تھا علامہ نقم صاحب کو اس جملے کے ذریعے سے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. انہوں نے کہا کہ جمعہ بدھ کے دن پڑھایا جاتا کربلا نہ ہوتی تو, اس لیے کہ سب کچھ بدلتا جا رہا تھا. حاکم شام کے دور تک کم از کم یہ بات تھی, تاریخی اعتبار سے گزارش کر دوں, کم از کم یہ بات تھی کہ ظاہر کسی حد تک محفوظ تھا, ورنہ اصل اسلام میں جو بنیاد خراب ہوئی ہے وہ تو وفات رسول کے بعد سے ہوئی ہے. وہ تو وفات رسول کے بعد ہی سے معاملہ بگڑ گیا ہے کہ لعن اللہ امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت. یہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے کہ یزید پر تو بعد میں لعنت ہو, خدا پہلے ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے وہ بنیاد رکھی کہ یزید جیسوں کو آنے کا موقع ملا. تو اگر وہ بنیاد نہ رکھتے تو یزید جیسے نہیں آ سکتے تھے, لیکن ظاہر کم از کم محفوظ تھا. آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہوا اور سن 50 ہجری میں بات یہاں تک پہنچ, سن 50 ہجری میں جیسے 60 ہجری میں رسول کی وفات کے 50 سال بعد بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یزید نے اوپنلی اعلان کر دیا کہ کوئی دین وین نہیں ہے, سب ڈھونگ گئے. اس بات کی نشاندہی پہلے ہی شہزادی کونین کر چکی تھی کہ جب بی بی خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئی ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا, تو انہوں نے خطبہ دیا ہے دربار میں جو فدق سے متعلق تھا, مشہور ہو گیا خطبہ فدق کے نام سے, ورنہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں. تو اس میں ارشاد فرمایا کہ خلافت کی اونٹنی حاملہ ہو چکی ہے, اور جب یہ بیوی کی تشبیہ ہے یہ, اور جب یہ بچہ دینے کے قابل ہوگی تو اس کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون کی نہریں بہیں گی. یعنی اب یہ غلط بنیاد رکھ دی گئی ہے, اور جب یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا رہے گا معاملہ تو اس اونٹنی سے فائدہ نہیں ہونے والا, اس سے کوئی نفع نہیں ملنے والا, یہاں سے خون کی نہریں بہیں گی. اور 50 سال بعد کربلا کا واقعہ ہو گیا. لہذا خواجہ اجمیر وہ فرماتے ہیں کہ دین است حسین, حسین دین ہے, حسین دین کو بچانے والے ہیں, دین پناہ است حسین. ایک عالم دین ہے, انہوں نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا, اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں. تو وہ جملہ کہ محرم کی جتنی مجالس ہیں سب کا خلاصہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس ایک جملے میں, غور فرمائیے گا آپ, شاید آپ اس کی لطف اور لذت کو محسوس کر سکیں. انہوں نے کہا کہ بہت فرق ہے اس مسلمان میں جو حسین کو دیندار سمجھتا ہے, بہت فرق ہے اس مسلمان میں جو حسین کو دیندار سمجھتا ہے, اور اس مسلمان میں جو حسین کو دین سمجھتا ہے. دیندار سمجھنا یہ الگ منزل ہے, دین سمجھنا حسین کو یہ غلط منزل ہے. دین سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ بس سید الشہداء ہیں تو دین باقی ہے, ورنہ نہیں ہے, ختم ہو جائے گا دین. تو دین است حسین, دین پناہ است حسین, دین کو بچانے والے حسین. آگے کیا کہا کہ سرداد نداد دست در دست یزید, حسین نے سر دے دیا, نداد دست در دست یزید, لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا, سر دے دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین, حق یہ ہے کہ بنیاد لا الہ حسین ہے,
بنیاد لا الہ. اچھا بنیاد لا الہ، سید الشہداء کا جہاد 2 حصوں پر مشتمل تھا کربلا کے میدان میں. حسین ابن علی لڑ رہے تھے اور مولا نے بڑی کمال کی جنگ کی ہے نا. جب عاشور کے دن جنگ کی ہے تو پہلے کہا کہ اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا. اور سید الشہداء تلوار نکال کر ذوالفقار سے جہاد فرماتے جاتے ہیں. یہ کیا تھا جہاد حسین کا؟ کلمہ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ. لا الہ یعنی سارے باطلوں کا انکار، کوئی خدا نہیں ہے، نہ دولت خدا ہے، نہ طاقت خدا ہے، نہ خواہشات نفسانی خدا ہے، نہ اقتدار خدا ہے، کوئی خدا نہیں ہے. الا اللہ، بس خدا ایک ہے. تو حسین نے جہاد کرنا شروع کیا تلوار کے ذریعے سے، تو اعلان فرماتے جا رہے تھے گویا کہ یہ ظلم کے خلاف جہاد ہے، یہ خواہش نفسانی کے خلاف جہاد ہے، یہ اقتدار کے خلاف جہاد ہے. جہاد کرتے کرتے عصر عاشور پر صدا آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والے حسین، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور پھر سید الشہداء نے سجدہ انجام دیا، کربلا کی زمین میں سجدہ انجام دیا. وہ جو جہاد تھا تلوار سے وہ کیا تھا؟ لا الہ تھا. اور یہ جو سجدہ انجام دے رہے تھے یہ کیا تھا؟ یہ الا اللہ تھا. سب باطلوں کا انکار تھا، سجدے میں اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار تھا. لہذا خواجہ اجمیر نے امام حسین کے جہاد کے ایک حصے کو دیکھا تو کہا حقا کے بنا لا الہ است حسین. اور علامہ اقبال نے امام حسین کے ایک دوسرے حصے کو دیکھا تو کہا کہ نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، نقش الا اللہ پر صحرا نوشت. یعنی الا اللہ کا نقش حسین نے اپنے خون سے کربلا کی زمین پر لکھ دیا. اللہ اکبر، اپنے خون سے لکھا. یہاں ذرا سے غور فرمائیے گا، الا اللہ، اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا نام بغیر وضو کے لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے؟ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے؟ بغیر وضو کے ہاتھ لگاتے ہیں، اللہ کا نام تو باطل ہے نا. اللہ کا نام اتنا پاک اور پاکیزہ نام ہے کہ پورا قرآن بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن اللہ کا نام تو وہ ہے کہ اگر قرآن میں نہ بھی ہو تب بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تب بھی بغیر وضو کے اللہ کا نام ہاتھ نہیں لگا سکتے. حسین کے خون کی پاکیزگی کیا ہوگی کہ اللہ کا نام حسین کے خون سے صحرائے کربلا پر نقش کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. کلمہ طیبہ حسین کے خون سے لکھا گیا، نقش الا اللہ پر صحرا نوشت. لہذا کربلا کی زمین نہ صرف یہ کہ سید الشہداء محترم ہے بلکہ کربلا کی زمین محترم ہے. کہ جب خانہ کعبہ کی زمین نے اپنے اوپر فخر کیا تھا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس پر اللہ کا گھر موجود ہے، تو کربلا نے آواز دی تھی، یہ روایت کا جملہ ہے کہ کربلا کی زمین نے آواز دی تھی کہ میں وہ ہوں کہ جس پر وہ رہ رہا ہے کہ جو کعبے کا بچانے والا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا زیارت میں طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما. اے شہداء کربلا، آپ بھی پاک ہو گئے اور آپ کے صدقے میں وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں آپ کو دفن کیا گیا ہے. کربلا کی زمین. اس لیے جب کربلا میں ہمارے علماء خاص احترام کیا کرتے تھے. علامہ ہلی مقدس ادبیلی جب کربلا جایا کرتے تھے زیارت پر. آج تو ماحول بڑا بدل گیا ہے، لیکن جب یہ مقدس علماء جایا کرتے تھے تو یہ اس انداز سے اپنے پروگرام کو طے کیا کرتے تھے کہ جو ضروری حاجات ہیں وہ کربلا میں انہیں انجام نہ دینی پڑے. کربلا سے باہر نکلتے تھے، کربلا کی زمین کو محترم اس انداز سے سمجھتے تھے. حتیٰ جب کربلا جایا کرتے تھے، خود چھٹے امام جب کربلا جاتے ہیں، چوتھے امام جب کربلا جاتے ہیں، وہاں پر مقامات موجود ہیں نا، مقام امام صادق علیہ السلام، باقاعدہ رکتے ہیں وہاں پر، غسل کرتے ہیں وہاں فرات سے، اس کے بعد گریا کرتے ہیں امام حسین پر، اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر اپنے جد کے روضے پر جاتے ہیں. خاص اہتمام کرتے تھے. اور خاص کیوں؟ اس لیے کہ منظار الحسین بشط الفرات کا منظار اللہ علی عرشہ. حدیث میں ہے کہ جو فرات کے کنارے حسین کی زیارت کرتا ہے ویسا ہے کہ جیسے عرش پر خدا کی زیارت کرتا ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہے یہ عام انسان کے بس سے باہر ہے. خدا کی زیارت یعنی کیا حسین کی زیارت ویسی ہے کہ جیسے عرش پر تم خدا کی زیارت کر رہے ہو.
اور ہمارے اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ إِنَّهُ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ. رسول نے ارشاد فرمایا عرش خدا کے سیدھی طرف اللہ نے لکھا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. کربلا کی زمین محترم ہے. اچھا یہ کربلا کی زمین ایک وقت وہ تھا کہ جس میں سید الشہداء اتنے مظلوم تھے کہ وہ پانی طلب کرتے رہے اپنے لال کے لیے, اپنے علی اصغر کے لیے, کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. اس زمین پر قربانی دی سید الشہداء نے. تو اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے اللہ کا ذکر کیا کربلا کی زمین پر. اللہ نے انعام کیا عطا کیا؟ اللہ جب انعام عطا کرتا ہے کسی کو, سید الشہداء اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود مخلوق خدا ہے, اللہ سے بڑھ کے تو نہیں, نعوذ باللہ, مخلوق خدا ہے نا. مخلوق خدا محدود ہے, خالق کے مقابلے میں محدود ہے, خالق لا محدود ہے. حسین نے تمام وسعتوں کے ساتھ خدا کا ذکر کیا, کہ ذکر خالی زبان سے نہیں کیا بلکہ اپنے بچوں کو کٹوا کر ذکر کیا. لیکن اس ذکر میں وہ کچھ بھی ہو اللہ کے مقابلے میں تو محدود تھا, اللہ کے مقابلے میں اللہ سے تو نہیں بڑھ سکتا. اللہ نے یہ انعام سید الشہداء کو عطا کیا, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. حسین نے جو ذکر کیا وہ مخلوق ہونے کی بنیاد پر محدود تھا, جب اللہ بندے کا ذکر کرے گا تو خالق ہونے کی وجہ سے لامحدود ہوگا. اب لامحدود ذکر ہے. اس لیے جہاں کہیں دنیا میں یا اللہ کہنے والے نہیں ہیں, لیکن ایسی جگہ ہیں کہ یا حسین کہنے والے ہیں. دیکھیے اللہ کو پسند ہے کہ ذکر حسین ابن علی برپا ہو, اللہ چاہتا ہے. تو کربلا کی زمین کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ. سید الشہداء نے لاشیں اٹھائی تھی نا, لیکن ایک لاش یزید کی لاش ہے کربلا میں, وہ ہے بیعت کی لاش جو یزید نے مانگی تھی نا, بیعت. اور امام نے اس بیعت کو ختم کر دیا, دفن کر دیا وہیں پر, کہ کہا مثلی لا یبایع مثلا, قیامت تک کے لیے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ختم. کہ لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ, یہ ہماری نہیں تمہاری ہے. مخاطب کر کے کہا تھا لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ, یہ ہماری نہیں تمہاری ہے, اور دفن کرنا اسے سقیفہ میں. سقیفہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ کہ جہاں امیر المومنین کا حق چھینا گیا تھا, وہاں جہاں میٹنگ ہوئی تھی, وہاں سے بنیاد چلی ہے نا. تلاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ, یہ ہماری نہیں تمہاری ہے, اور دفن کرنا اسے سقیفہ میں, کربلا کی زمین ہماری ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ذکر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام, اس پر کل بھی میں نے بعض اعتراضات پر گفتگو کی تھی کہ بعض احباب جو کہتے ہیں کہ ہر چیز قرآن میں بتلائیے. ہم نے کہا کہ قرآن میں آیت موجود ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بعض صاحبان نے مجھ سے کہا کہ اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیجئے کہ جو مجلس کے بعد تبرک ہوتا ہے, نیاز دی جاتی ہے, اس میں جناب یہ کہ یہ تو غیر خدا کے نام پر ہے, تو امام حسین کے نام پر ہے, یہ تو مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام پر ہے, تو اس میں جو دیا جاتا ہے یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. نیاز پر اعتراض ہوتا ہے. البتہ یہ جو کرنے والے ہوتے ہیں, جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں, لائنوں میں لگ کے پتہ نہیں کون کون کس کس کے لیے لے رہا ہوتا ہے, کہاں کہاں جا رہا ہوتا ہے, یہ الگ حساب کتاب ہے, ٹھیک نا. لیکن اعتراض کرنا ہے, یہ جو نیاز ہوتا ہے, نیاز غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. میں ایک جملہ عرض کروں گا کیونکہ اس پہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. کسی نے مجھ سے کہا تھا, میں نے سوچا کہ یہاں پہ تھوڑا سا بیان کر دیا ہے. بھائی ایک جملہ ہے, سوچنے سمجھنے والے انسان کے لیے کافی ہے. دین کا جو آغاز ہوا ہے دعوت ذو العشیرہ, اللہ نے تو رسول دین کا آغاز نیاز سے کیا ہے. بھائی پہلے بکرا ذبح کیا ہے, پہلے کھانا کھلایا ہے. یہ جو رسول کھانا کھلا رہے تھے یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول نے دین کی تبلیغ کرنی تھی نا, اپنے دین کا اعلان کرنا تھا. تو پہلے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا, پھر کہا کہ میں رسول ہوں. اس میں کیا کیا تھا؟ دعوت ذو العشیرہ میں کھانا کھلایا تھا, رسول اللہ نے نہیں کھلایا تھا. تو رسول جب ذکر خدا کریں, جب اپنا ذکر کریں, اس کے بعد کھانا کھلائیں تو وہ سنت ہو جائے, اور جب ہم ذکر حسین کے بعد کھانا کھلائیں تو وہ بدعت ہو جائے. رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. اس کے ذریعے سے نہیں معلوم کتنے ایسے افراد, یہ واقعی سوشل مسئلہ بھی ہے, کتنے ایسے افراد کہ جو مستحق ہوتے ہیں
اور وائٹ کالر ہوتے ہیں اور نہیں جا پاتے کہیں، وہ آتے ہیں دسترخوان امام حسین علیہ السلام پر سیر ہو جاتے ہیں. اس میں کسی کو کیا پریشانی ہو رہی، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ آگے جب سیر ہو جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی برکت اور نیاز کی برکت کے صدقے میں مجلس میں بھی تشریف لاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ان کے دل پر اثر کر جاتی ہے. ایک اور نقطہ وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام انبیاء سید الشہداء پر گریہ فرماتے تھے. یہ تو بات میں عرض کر چکا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی اہم بات. اچھا، آج ایک کیونکہ شب بدھ ہے آج، اور آج خاص دعائے توسل پڑھنے کی رات ہے، اہل بیت اطہار سے توسل کرنے کی آج رات ہے. تو اسی بنیاد پر خود سید الشہداء سے توسل کرنا کہ جو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار سے توسل کرے، اہل بیت نے بڑا وسیع در رکھا ہوا ہے. خاص آج رات آپ نے اگر دعائے توسل نہیں پڑھی تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ مصلی پر بیٹھے ہوں یا قبلہ رخ ہوں اور باوضو ہوں تبھی جا کر آپ دعائے توسل پڑھیں. اگر یہ سب چیزیں کریں تو نور علی نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں تو آپ چلتے پھرتے جتنی آپ کو دعائے توسل یاد ہے وہ پڑھتے جائیں، کیونکہ آج کی رات دعائے توسل کی رات ہے. توسل اہل بیت سے کیا ہوتا ہے میں بھی عرض کرتا ہوں. ایک اور پیغام ساتھ میں، وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ صافی گل پائگانی، دو عظیم مجتہدین ہیں جو قم میں جن کا درس خارج سب سے بڑا ہوتا ہے، جن کے درس خارج میں سب سے زیادہ طلبہ شرکت فرماتے ہیں. ان دونوں کی جانب سے ایک پیغام جو ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور دیگر علماء کی زبانی بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے خاص پیغام دیا تھا ذی الحج کی ابتدا میں، اور اس کے بعد اسے ریپیٹ کیا ہے اب عاشور کے لیے. ذی الحج کی ابتدا میں انہوں نے پیغام دیا تھا کہ پہلی ذی الحج سے لے کر عاشور کے دن تک، یعنی یہ 40 دن بن جائیں گے، ذی الحج کا پورا مہینہ اور محرم کے 10 دن، یہ 40 دن روزانہ امام حسین علیہ السلام کا ہر چاہنے والا اپنے گھر میں گھر والوں کو جمع کر کے دعائے فرج پڑھے. دعائے فرج یعنی الہی اعظم البلا قبر الخفا، یہ والی دعا. انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ اجتماع میں مجلس برپا کی جائے اور یہ کام کیا جائے. میں آپ سے اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ روزانہ ظاہر ہے کہ مجلس برپا کرنا تو ممکن نہیں ہوتا، تو انسان کم از کم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے انہوں نے کہا دعائے فرج پڑھے. اور 40 دن جو کہا اس کی اہمیت ہے. کیوں 40 دن کا؟ کاش اس سال کو، یہ انہوں نے فرمایا کہ اس سال کو جو محرم کا آغاز ہوا ہم تعجیل ظہور امام زمانہ کا سال قرار دیں اور اپنی دعاؤں میں مسلسل یہ ذکر کریں. اور 40 دن اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ جب پردہ غیبت میں گئے تھے، جو ان کی وقتی غیبت تھی، جب بنی اسرائیل کی قوم سے وہ غیبت میں گئے تھے تو ان کی قوم نے 40 دن تک دعا مانگی تھی اور عمل کیا تھا. تو حضرت موسیٰ کی غیبت طولانی ہونے والی تھی، لیکن چونکہ بنی اسرائیل نے 40 دن تک سب نے مل کر تعجیل کی دعا مانگی تھی تو اللہ نے اس غیبت کو کم کر دیا اور حضرت موسیٰ کو جلدی ظاہر کر دیا. تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جتنے مومنین ہیں دنیا بھر میں وہ اگر دعائے فرج پڑھیں، اور انہوں نے پہلی ذی الحج کو پیغام دیا تھا تو اتنا زیادہ معروف نہیں ہو سکا، لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ اس پہلی ذی الحج کے مہینے میں مجالس نہیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے واپس ریپیٹ کیا، کہا عاشور کے دن پھر شروع کریں، جنہوں نے نہیں کیا عمل یہ عاشور کے دن شروع کریں الہی عظم البلا. یہ دعا روزانہ، چھوٹی سی دعا ہے، کوئی زیادہ اس میں دیر نہیں لگے گی، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے. کہا عاشور سے شروع کریں اور چہلم تک یوں 40 دن کر لیں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے میں، ان کی برکت سے اور فرش عزا کے صدقے میں انشاءاللہ ہم اس بات کے باعث بن سکیں کہ وارث حسین اور وارث خون کربلا اور منتخب کربلا کا جلد سے جلد ظہور ہو سکے. کہ یہ تمام مشکلات کا حل یہی ہے، یقین جانیے. جتنی مشکلات ہیں یہ بڑھتی جائیں گی، کم نہیں ہوں گی، سوائے ظہور امام زمان کے. اور ظہور امام زمانہ کے بارے میں بھی روایت ہے، فوراً مشکل حل نہیں ہونے والی ہے، یہ بھی ہم سب تیار ہو جائیں. اس لیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے امام کا ظہور ہوگا، بعض لوگ جو علماء بیان فرماتے ہیں بعض لوگ امام کو بھی اپنے لیے چاہتے ہیں. امام کو اس لیے نہیں چاہتے کہ دنیا میں ایک ایسی حکومت قائم ہو سکے کہ جس میں عدل و انصاف موجود ہو، اپنے لیے چاہتے ہیں جب امام آئیں گے تو میری روزی بڑھ جائے گی، جب امام آئیں گے تو مثال کے طور پر میرا گھر صحیح ہو جائے گا، جب امام آئیں گے تو میرے علاقے میں سکون ہو جائے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گا. یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب ہونے والا امام کے آنے کے بعد. لیکن جب امام تشریف لائیں گے تو پہلے بہت خون خرابہ ہوگا، یاد رکھیے گا، یہ روایت ہے. اتنا خون بہے گا، اتنا خون جس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے، اتنا خون بہے گا کہ بعض لوگ تو کہیں گے کہ یہ تو فرزند فاطمہ زہرا میں سے نہیں ہے، کہ جو فرزند فاطمہ وہ اتنا خون کیسے بہا سکتا ہے، کہ گھٹنوں تک خون ہوگا بعض علاقوں میں. اور پھر جب اتنی شدت کے ساتھ امام علیہ السلام جہاد فرمائیں گے تو بعض اپنے بھی ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہم اس جہاد میں شرکت نہیں کروا سکتے.
لہذا اپنے آپ کو ان مجالس کے ذریعے سے تیار کیجیے امام زمان علیہ السلام کے لیے. اچھا امام زمان علیہ السلام کے لیے تیار کیجیے، میں نے ڈائریکٹ بہت بڑی بات کر دی نا کہ اتنا خون ہوگا کہ گھٹنوں تک خون ہوگا. تو اس کے لیے تیار کرنا اپنے آپ کو کیسے؟ اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، جو فجر کی 2 رکعت نماز کے لیے نہ اٹھ سکتا ہو وہ گھٹنوں خون کے لیے کبھی تیار ہو سکے گا؟ امام زمان علیہ السلام کہیں کہ 2 رکعت نماز کے لیے اٹھ جاؤ، وہ نہ اٹھ سکتا ہو. یہ گزشتہ سال بھی میں نے مجالس میں انہی مجالس میں گزارش کیا تھا، اس لیے کہ یہ مجلس دیر سے ختم ہوتی ہے، تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجلس جو دیر سے ختم ہوتی ہے اور ہم جا کر دیر سے آرام کرتے ہیں اور دیر سے جب سوتے ہیں تو جناب علی فجر کی نماز انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر فائدہ نہیں ہوگا یہاں آنے کا. لہذا ہرگز یہ کام نہ ہو. اس لیے کہ سید الشہداء عاشور کا پورا دن ابتدا سے لے کر انتہا تک کیا ہے آپ تصور کیجیے. اکبر کی اذان سے آغاز ہوا ہے، ظہر کا وقت ہوا ہے، کل میں نے مصائب پڑھے، امام نے نماز پڑھی ہے. عصر کا وقت ہوا ہے، امام نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے. شام غریبہ آئی ہے، راوی بیان کرتا ہے. کبھی اس انداز سے بھی آج ڈفرنٹ انداز سے بول رہا ہوں ظاہر مجلس میں، یہ باتیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. یہ میری ذمہ داری ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس یہ ممبر موجود تھا، اتنے لوگ سامنے موجود تھے، آپ نے کیا کہا تھا؟ تو فضائل کے ساتھ جب تک عمل ساتھ میں نہ ہو تو مومن سچا نہیں بنتا. اور وہ بھی انشاءاللہ آؤں گا فضائل پر بھی کہ اس کے بغیر تو مجلس نامکمل ہوتی ہے. لیکن یہ باتیں پہلے ہو جائیں کہ عصر عاشور سید الشہداء نے نماز پڑھی، اور کیسی نماز؟ وہ نماز ایسی ہے، میں نے کہا نا دین است حسین، دین کو بچانے والا حسین ہے، دین پناہ است حسین. جوش ملی آبادی نے اس نماز کے لیے کہا تھا کہ حسین سجدہ آخر، وہ حسین کا آخری سجدہ تھا. کہا مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹا تھا نا. کمانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی نماز کے صدقے میں جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا، اسلام واپس آ گیا تھا. تو امام نے حسین کا چاہنے والا تو بے نمازی تو ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ عصر عاشور کی نماز تھی، شام غریبہ کی نماز شاید اس سے زیادہ سخت تھی، اس لیے کہ شام غریبہ راوی کہتا ہے کہ خیمے جل چکے تھے، چادریں چھینی جا چکی تھیں، سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، لیکن میرے بیمار امام سید سجاد نے پوری رات فقط ایک سجدے میں گزاری تھی. اپنے آرام دہ کمرے میں جب حالات سازگار ہو اس وقت سجدہ کرنا یہ آسان، ایئر کنڈیشن کمرے میں سجدہ کرنا یہ آسان ہوتا ہے. جب خیمے جل چکے ہوں اور باپ کا پامال لاشا سامنے موجود ہو اس وقت پوری رات ایک سجدے میں گزارنا یہ سید سجاد کا جگر تھا. لہذا امام کو کہا کہ سجدہ کرنے والوں کا سردار. اور جب سجدے سے سر کب اٹھا تھا؟ فجر کے وقت، فجر کے وقت سر اٹھا. اور مولا سید سجاد پوری رات جو سجدے میں تھے تو زبان پر ذکر کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، پھر وہی لا الہ جس کی خاطر حسین نے قربانی دی. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا. سید سجاد نے صبر نہیں کیا، قربانی پر شکر کیا ہے. پروردگارہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. تو زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے، لیکن یہ بیسکس ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہیں سے بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اہل بیت اطہار سے ایک اور موضوع کے اعتبار سے محفل مرتضیٰ میں نے جملہ عرض کیا کہ اہل بیت اطہار سے جب ہم فرش ادا پہ بیٹھتے ہیں تو ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رزق ملے، ہم کہتے ہیں ہمیں اولاد ملے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری نوکری سلامت رہے، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے امتحانات میں بچے کامیاب ہو جائیں. کوئی مریض ہوتا ہے تو مریض اپنے لیے دعا مانگتا ہے. یہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے اور یہ حق ہے. فرش ادا سے قبول ہوگا تو کہاں سے قبول ہوگا؟ لیکن اس فرش ادا پر سب سے پہلے بیٹھ کر یہ دعا مانگیے کہ پروردگارہ مجھے حسین ابن علی کی نوکری عطا فرما، ان کی غلامی عطا فرما. کوئی ایسا کام مجھ سے ہو جائے کہ مولا مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی خدمت کر سکوں میں. یہ فرش ادا سے مانگے. آج دعائے توسل کی رات ہے. توسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم دعائے توسل ہم نے ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی، شاید اس کے ترجمے سے بعض لوگ واقف نہ ہوں کہ ہم ہر امام کا نام لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟
یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ، یہاں تک واضح ہے. یا حجت اللہ علی خلقہ، اے وہ کہ جو اللہ کی حجت ہے زمین پر. یا سیدنا و مولانا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، مولا ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں. واستشفعنا، اور آپ سے شفاعت کے طلبگار ہیں. بک الی اللہ، کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیجیے. یہ دعا توسل کا ترجمہ ہے. وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اس کا کیا مطلب؟ اور مولا آپ کی خدمت میں اپنی حاجتوں کو پیش کر رہے ہیں. اور پھر سب جو مل کے کہتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، تو ہم مولا سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، اے وہ مولا جو خدا کی بارگاہ میں عزت رکھتے ہیں. اشفع لنا عند اللہ، مولا آپ خدا کی بارگاہ میں آبرومند ہیں. جب آپ خدا سے کہیں گے تو خدا آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. یا وجیہن عند اللہ کا مطلب ہے. یونس نقاش 10ویں امام، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، دسویں امام کے پاس آیا. امام کا صحابی ہے. نقاش کہتے ہیں نقش بنانے والے کو. اس کا کام یہ تھا کہ انگشتر پر جو نگینہ ہوتا تھا اس پر لکھ کر نقش بناتا تھا. اس کی فیلڈ یہ تھی اور بڑا ایکسپرٹ تھا. سامرہ میں رہتا تھا. 10ویں امام بھی سامرہ میں رہتے تھے. تو مثلا پنجتن کا نام لکھوانا ہے، مثال کے طور پر کلمہ لکھوانا ہے، تو مامون کے بعد جو خلیفہ عباسی تھا معتصم طالب ہے، سامرہ میں اس نے بلایا یونس نقاش کو. اس کے پاس ایک عقیق کا بڑا، دعائے توسل کے بارے میں عرض کر رہا ہوں یہ جملہ، کہ عقیق کا ایک بڑا سا اسے پتھر دیا اور اسے کہا کہ اس پر ایک نقش بناتے، میرا نام لکھتے. ٹھیک ہے، اس کا تو کام یہی ہے. یہ پتھر لے کر چلا گیا اپنے گھر پہ، اور اس کا ارادہ تھا کہ جب مجھے موقع ملے گا، جو بادشاہ کے لیے ہے، تو بڑے سکون اطمینان کے ساتھ اچھی طریقے سے میں نقش لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں دوں گا. اتنے میں وہ عقیق کا چونکہ بڑا سا پتھر تھا تو بچے کو اس کو اچھا لگا. تو بچے نے کہا کہ بابا یہ مجھے دیجیے گا. اور بابا اس نے جو اپنے بچے کو دیا، اور جیسے بچے نے ہاتھ میں لیا اور کھیل رہا تھا بچہ اس عقیق کے پتھر سے خاص قسم کا، کہ وہ زمین پر گرا اور 2 ٹکڑے ہو گئے. اب جناب علی یہ کہ میری اپنی جان گئی، میری اولاد گئی، اس لیے کہ بادشاہ کا جو پتھر تھا وہ توڑ دیا میں نے. تو گھبرایا ہوا تھا یہ بہت. تو آیا 10ویں امام کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ فرزند رسول میں ایک مشکل میں ہوں. امام نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہ مولا وہ پتھر دیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. امام نے کہا کہ تو مشکل کشا کا ماننے والا ہے اور تو خود ہمارے در پر آیا ہے، تو ہم تیری مشکل کو حل کریں گے. اس نے کہا مولا کیسے؟ کہا بس جب بادشاہ تجھے بلائے کہ یہ کام ہوا یا نہیں تو میرا نام لینا اور پھر گھر سے باہر نکلنا. 10ویں امام. یہ میں نے خاص اس دعائے توسل کے سلسلے کو سمجھانے کے لیے اور بھی کئی واقعات تھے. 10ویں امام کا واقعہ میں نے اس لیے منتخب کیا کہ ان کی تاریخ بہت کم پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں اور ان کے واقعات نہیں معلوم کسی کو. تو 10ویں امام کا ذکر بھی ہو جائے گا ممبر حسین کے صدقے میں، ذکر حسین کے صدقے میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے یہاں حدیث موجود ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، اسی طریقے سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی. یہ سب کے سب علی. تو یہ جو آخری علی ہیں وہ کون ہے؟ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. تو مولا نے اس کو کہا کہ ایسا کر کہ میرا نام لے کر نکلنا. اس نے مولا سے کہا کہ مولا آپ کا نام لے کر نکلوں گا تو مولا آپ کا نام ہے، معذرت چاہتا ہوں، کوئی گوند تو نہیں ہے کہ وہ جڑ جائے گا کہ آپ کے نام سے کیا ہوگا مولا؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ جملہ کہا تو مولا نے کہا کہ تو عقیق کو جڑوانا چاہتا ہے یا اپنا کام کروانا چاہتا ہے، اپنی جان بچانا چاہتا ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے. بھائی تجھے اپنا کام کروانا، کام ہو جائے گا. اس نے کہا مولا بس میرا کام ہو جائے مجھے کافی. اگلے ہی دن بادشاہ نے بلا دیا، کہا آ جاؤ. یہ ڈر کے مارے گھر سے نکلتا ہے امام علی النقی علیہ السلام کا نام لے کر. اور کیسے نام لیا اس نے؟ وہی یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. 10ویں امام کا توسل کیا اور پھر یہ کہا اور اس کے بعد باہر نکلا. اب جیسے ہی باہر نکلا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اس سے سوال کیا کہ وہ نقش تم نے لکھا یا نہیں لکھا؟ ابھی یہ جواب دے رہا ہے کہ بس لکھنے والا تھا، وقت نہیں بچا. اگر نہیں لکھا تو روک دینا اسے، نہیں لکھا تو ابھی نہیں لکھنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے ایسا کر اس عقیق کے 2 ٹکڑے کر دے.
اللہ اکبر. کہ ایسا کر تو اس عقیق کے 2 ٹکڑے کر دے. کہ کیوں 2 ٹکڑے کر دوں؟ کہ اس لیے کہ بادشاہ کی 2 بیویاں تھیں. کہا بھائی جب پتا چلا کہ عقیق میں نے دیا ہے اور ایک ہی عقیق ہے وہ, تو دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, اور اس نے کہا کہ بھائی یہ مجھے چاہیے, اس نے کہا وہ مجھے چاہیے جس پہ بادشاہ کا نام لکھا ہوا. تو اچھے اچھے جو گھر کے باہر بڑے پہلوان ہوتے ہیں, جو اندر آ کے تو بڑے پیگی بلی بن جاتے ہیں نا, جو شیر ہوتے ہیں, شیر علی غلام علی بن جاتا ہے, ہمارے ایک آ جاتا ہے. تو غلام علی جناب, یہاں کسی کا نام اگر یہ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, تو ناراض ہو کے یہاں سے چلا نہ جائے. تو اس نے کہا کہ میں اس ٹینشن میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں, تو یہ دونوں کی ضد ہے. تو جناب علی تم ایسا کرو کہ عقیق کے 2 ٹکڑے کر دو, اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں پر جو 2 ٹکڑے ہو جائیں دونوں پر میرا نام لکھ تاکہ میں دونوں کو دے دوں. بس اس نے جملہ سنا, فوراً وہاں سے جب نکلتا ہے تو پہلے اپنے گھر نہیں گیا, مولا 10ویں امام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا آج میں نے اپنے آپ کے نام کی برکت دیکھ لی, جو نہ ہونے والا ناممکن کام تھا, یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کے صدقے میں حل ہو گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں یہ برکت ہے, خالی نام میں. ابھی ذات کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا, خالی نام میں یہ برکت ہے. یہ آخری علی کا ایک چھوٹا سا واقعہ تھا, پہلے علی کا نام. جب آپ یہاں سے, اسی لیے جب کوئی نعرہ کہتا ہے, نعرہ حیدری اور یا علی, اور جب نام یا علی زبان سے نکلتا ہے تو ہمیں نہیں معلوم اس یا علی کا ثواب اللہ نے ثواب رکھا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو زبان سے ذکر علی کرتا ہے, یا علی کہہ کر ذکر علی, مولا علی کو پکارتا ہے, اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے جو اس نے زبان سے انجام دیا. اللہ معاف ہے. یہ اللہ نے نام علی میں ایسا رکھا ہے. اچھا کوئی کہے کہ بھائی ہماری تو بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں سے اتنا گزارش کر دوں کہ گناہ لکھنے والا اور اس کے فرشتے وہ بھی اللہ کے ہیں, اور بخشنے والا بھی وہی اللہ ہے. ہمیں درمیان میں کیا تکلیف ہو رہی ہے جب اس نے کام کیا ہوا ہے؟ جیسے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں, کہتے ہیں جب حدیث میں آیا ہے کہ جو سید الشہداء کے غم میں روتا ہے اس پر جنت واجب ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جنت واجب ہے, بس رونے سے جنت واجب. تو میں عام طور پر انہیں یہ کہا کرتا ہوں, بھائی آپ پر واجب نہیں ہو رہی, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں بلا وجہ؟ جس پر ہو رہی ہے اس میں ہونے دو بھائی. تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے, اس نے دیا ہے, اس نے اختیار دیا ہے, ہمیں کیا ہے؟ اس نے ہستیوں کو اختیار دیا ہے. یا علی زبان سے کہنا, علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں, یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی ہے. بھائی علی ہماری حد سے, علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں, اور یہ انتہا علی ہے کہ انتہا بھی نہیں, لمٹ ہی نہیں ہے کوئی. اور تمام مشکلیں دعائے توسل کے اعتبار سے تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں, تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں. ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہاں بھی نہیں. یہ نام برکت رکھی اللہ نے. ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہاں بھی نہیں. اچھا یہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ والا مصرع بھی پڑھوں, لیکن چونکہ پہلی محرم کی جو شہادتیں ہوئی ہیں, جہاں جہاں ذکر ابا عبداللہ حسین میں جو شہید ہوا ہے, ان کی خاطر اگر وہ مائیں بہنیں عاشور کے اور چہلم کے شہداء, ان کے خانوادے موجود ہیں یہاں پر, کوئی میری آواز سن رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم سب کی تمنا بھی یہی ہے کہ ہم سب بھی نام حسین ابن علی پر اپنی جان کو نثار کریں انشاءاللہ. یہ وقت آئے انشاءاللہ. تو جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں, یہ انتہا علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. یہ نام زندگی جاوید عطا کر دیتا ہے. مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا, علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا, کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں.
لہذا یہ مجلسیں ہے ہی ہے کہ محبت اہل بیت اطہار جتنی اضافہ ہوگی. آپ آزاد ایک درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. یہ آخری علی کی بات تھی. پہلے علی نام علی، تاکہ یہ جو مجلس میں سناٹا چھایا ہوا تھا تھوڑا سا سناٹا بھی دور ہو جائے. نام علی سب کی زبان سے نکلنا شروع ہو جائے. امیر المومنین صفین کے لشکر میں جب صفین کا جہاد لڑنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت راستے میں ایک مقام پر رکے. مدینۃ المعاجز میں آقا ہاشم بحرینی نے اس بات کو لکھا ہے. مقام پر رکے، وہاں پر ایک راہب تھا، یہودی راہب. راہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ کر صحراؤں میں عبادت کرنے والا ہو. مسلمانوں کا لشکر رکا تو وہ راہب آ کر سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ کس کا لشکر ہے یہ؟ تو کسی نے جواب دیا مسلمانوں کا لشکر ہے. کہا کیا اس کی قیادت مسلمانوں کا نبی کر رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا اس کا وسیع کر رہا ہے؟ کہا. کہ اس وسیع سے میں ملنا چاہتا ہوں. یہ آیا مولا کے پاس، مولا کے سامنے بیٹھا یہودی راہب. علی کے نام میں کیا برکت ہے؟ اور آ کر کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بحث ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا امیر المومنین تو سلونی قبل ان تفتنونی، تو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. تو میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ میرا مذہب حق ہے. تو کہا ٹھیک ہے کوئی تو دلیل دے. کہ نہیں دلیل تو نہیں میرے پاس. ارے پھر کیسے مناظرہ ہوگا؟ کہ ایک عمل ہے میرا ایسا کہ اس عمل سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میرا دین سچا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ ساتھ میں دریا بہ رہا تھا، اس لیے کہ جب قافلوں کی منزلیں ہوتی تھیں وہ دریا کے ساتھ ہوتی تھی تاکہ وہاں سے پانی لیا جا سکے. ساتھ میں دریا بہ رہا تھا. کہ میرا ایک عمل ہے، اور وہ عمل اس نے یہ کیا کہ گیا اور دریا پر ویسے ہی چلنا شروع کیا جیسے زمین پر چل رہا تھا. وہ دریا پر چلتے چلتے وہ یہودی راہب چلتے ہوئے پورا ایک راؤنڈ لگاتے ہوئے گویا واپس آ گیا. تاکہ میرا مذہب سچا نہ ہوتا تو میں کام کیسے کر سکتا تھا. مولا علی نے کہا کہ کیا میں بتا دوں کہ تو نے کیا پڑھا تھا اور اس دریا پر چلنا شروع کیا تھا؟ کیا میں بتا دوں؟ اس نے کہا کہ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے ہماری کتاب کی، ایسی آیت ہے کہ جو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ قرآن کی طرح بالکل وہ جو دوسری آسمانی کتابیں تھیں اس دور میں بالکل اوپن ہوتی تھی، خاص ان کے علماء کے پاس ہوتی تھی. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے، جو جس چاہے پڑھ سکتا ہے. کہ یہ تو ایک خاص ایسی آیت ہے جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے آسمانی کتاب میں آیت موجود ہے. میں نے اب اس نے اتنا جملہ کہا کہ مولا علی نے اسے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو نے کون سی آیت پڑھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے تو نے پوری آیت نہیں پڑھی، تو نے ایک خاص حصہ پڑھا ہے. کیا یہ بتا دوں؟ تو ایک مرتبہ گھبرا کر کہتا ہے کہ آپ صحیح ڈیٹیل بتا رہے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے. مولا نے کہا کہ ہاں وہ عبرانی زبان میں ہے جو تو نے پڑھا ہے. اچھا اب یہ بتلا دیجیے کہ کیا پڑھا ہے میں نے. بس امیر المومنین نے کہا کہ تو نے اپنی آسمانی کتاب کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے عبرانی زبان میں. وہ عبرانی زبان میں اصل میں میرا نام ہے، تو نے علی کا نام لیا ہے اور اس دریا پر چلنا شروع کیا ہے. تو نے میرا نام لیا، دریا پہ چلنا شروع کیا. نام علی میں اللہ نے بڑے معجزے رکھے. تو انشاءاللہ جب بھی آپ دعائے توسل پڑھیں آج سے ساری زندگی، تو جب بھی نام اہل بیت لیں تو اس پاکیزگی کے ساتھ ذہن میں تصور کرتے ہوئے کہ اہل بیت کے مقدس نام ہیں جو لیے جا رہے ہیں. رسول اللہ بار بار نام لیا کرتے تھے. غالباً ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ورنہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور ہمارے یہاں تو ہے ہی. رسول نے ارشاد فرمایا مولا علی کو دیکھ کر، کہا لحم کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عزموں کا عزمی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی، حربوں کا حربی یا علی. اے علی تیرا خون میرا خون ہے، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، اے علی تیری سلوح میری سلوح ہے، اے علی تیری جنگ میری جنگ ہے. ایک حدیث میں رسول نے 5 مرتبہ یا علی کہا. اب میں تمام مسلمانوں سے، بس اس کے بعد میں منزل مصائب پہ انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ 5 مرتبہ رسول نے یا علی کہا اپنی حدیث میں. پھر سنیے گا، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی تیرا خون میرا خون ہے،
اے علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، اے علی تیری سلح میری سلح ہے، اے علی تیری جنگ میری جنگ ہے. تمام مسلمانوں سے بڑے ہی احترام کے ساتھ. آپ تھوڑا سا پاجامہ جب اوپر پہنتے ہیں تو کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ سنت رسول ہے، وہ سنت رسول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. سنت رسول ہے لہذا پاجامہ اس انداز سے پہنتے ہیں. مسواک کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سنت رسول ہے لہذا مسواک کرتے ہیں. اچھا مونچھوں کو تراش دیتے ہیں اور ریش مبارک کو لمبا کر دیتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی سنت رسول ہے. تو مونچھوں کو تراش دینا سنت رسول ہے، اور پاجامہ ایسے پہن لینا سنت رسول ہے، اور مسواک کر لینا یہ بھی سنت رسول ہے. تو میرے نبی نے ایک حدیث میں 5 مرتبہ یا علی کہا، تو علی کو مولانا صحیح سنت رسول سمجھ کر ایک بار تو یا علی کہہ دے کم از کم. سنت رسول سمجھ کے کہہ دو کہ رسول کہتے تھے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نام اہل بیت اطہار آج ہماری زبانوں پر ہے، یہاں موجود ہے ہماری زبانوں پر. جب وقت آخر ہو اور موت کا وقت ہو اس وقت بھی یا علی زبان پر ہو یا حسین زبان پر ہو. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک شاعر تھا، اس نے فارسی زبان میں ایک شعر لکھا، کہا کہ گر معاملہ حشر با علیست ہر چہ دلت بخواہت گناہ کن. اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں اور ہیں. یہ تو امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ ہیں، خالی اہل سنت یہ ہم نہیں کہتے. امام احمد بن حنبل طبقات الحنابلہ میں امام اہل سنت ہیں. کسی نے ان سے اعتراض کیا، کہا یہ شیعہ آزاد کہتے ہیں کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، جبکہ یہ تو شرک ہے. جنت و جہنم کو تو اللہ تقسیم کرنے والا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیعہ درست کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں. کہا کیسے؟ کہ اس لیے کہ کیا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق. اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا. کیا تم نے سنا یا نہیں سنا؟ یہ تو مولا نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا کہ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان يبغضني ما ابغضني ولو سبقت الدنيا بجماعتها على المنافق على ان يحبني ما احبني. نہج البلاغہ میں موجود ہے. اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک کاٹ دوں تاکہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے، ما ابغضني، مومن مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا چاہے کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، کبھی علی کو نہیں چھوڑ سکتا مومن. ولو سبقت الدنيا بجماعتها على المنافق. اور بالکل اینٹی کلائمیکس، اگر منافق کے قدموں میں علی ساری نعمتیں دے دیں، یہ علی خود کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، ما احبنی. منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا. یہ اصول ہے، یہ رسول اللہ نے پہچان بتائی ہے. اور یہ جو پہچان بتلائی ہے یہ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا تھا ایک مرتبہ، کہ شاید میں نے اسی سال کہیں عرض بھی کیا ہے کہ اے علی اللہ نے تجھے ایک چیز وہ عطا کی ہے، اے علی اللہ نے حسین ابن علی یعنی تیرے فرزند کو ایک چیز وہ عطا کی ہے جو تجھے بھی عطا نہیں کی. حسین کا مقام امیر المومنین کے مقابلے میں بہرحال امیر المومنین افضل ہے مولا حسین علیہ السلام سے، اس میں کوئی شک نہیں. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما. حدیث ہے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے بابا ان سے افضل ہے، یہ متفق علیہ. کہ لیکن ایک عنایت اللہ کی ایسی ہے حسین پر کہ جو کسی پر نہیں ہے. کہ اے علی اللہ نے تیری محبت کو، غور کیجیے گا، اللہ نے تیری محبت کو فقط مومن کے دل میں رکھا ہے. تیری محبت فقط مومن کے دل میں، لیکن اللہ نے حسین کی محبت کو مومن کے دل میں رکھا ہے، غیر مومن کے دل میں بھی رکھا ہے، سنی کے دل میں بھی رکھا ہے، ہندو کے دل میں بھی رکھا ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کے دل میں حسین کی محبت کو رکھا ہے. یہ رسول کی حدیث کا مفہوم تھا. اللہ نے حسین کی محبت کو سب کے دل میں رکھا ہے. یعنی یوں کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ، علی کی محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، لیکن حسین کی محبت کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے. فقط انسان ہونا. جو انسانیت پر باقی ہے وہ امام حسین سے محبت کرے گا، جو نہ کرے سمجھ جائے کہ انسانیت سے گر چکا ہے، ختم. تو مولا نے خود ارشاد فرمایا،
اور پھر فرمایا لأنه قضی فانقضى على لسان النبی الامی، مجھ سے کوئی مومن نفرت کر نہیں سکتا، کوئی منافق محبت کر نہیں سکتا، اس لیے کہ اس بات کا فیصلہ تو پہلے ہی نبی صادق کی زبانی ہو چکا تھا کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی زمین ہل سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ واضح طور پر امام احمد بن حنبل، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، آج امیر المومنین سے ہمیں جنت لے کر جانے ہیں۔ مولا نے خود کہا تھا کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا اور جو میرا چاہنے والا آتا جائے گا اسے کہوں گا ھذا لی، یہ میرے لیے ہے، اور جو مبغض آئے گا اسے جہنم کے حوالے کر دوں گا، کہوں گا ھذا لک، یہ تیرے لیے ہے۔ خود شہزادی کونین کے بارے میں روایت ہے کہ وہ قیامت کے دن جب انسانوں کا اجتماع ہوگا اپنے شیعوں کو ایسے چن لیں گی جیسے ایک پرندہ صحیح دانوں کو فاسد دانوں سے چن لیا کرتا ہے۔ جب جب پرندے کو آپ کو غذا دیجیے اور اس میں اس کے دانے کے علاوہ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں تو درمیان سے اپنے دانے کو چن لیتا ہے۔ تو روایت میں کہ بیوی ایسے چن لیا کریں گے اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کیا تم نے حدیث سنی ہے؟ کہا کہ ہم نے سنی ہے، لیکن اس بات سے کیا تعلق کہ علی ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کا تعلق اس طرح سے ہے، اب تشریف رکھیے، تعلق اس طرح سے ہے، اور فرمائیے کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا تو کہا این المومن، امام احمد بن حنبل نے سوال کیا این المومن، مومن کہاں ہوگا یہ بتاؤ؟ کہا فی الجنہ، مومن جنت میں ہوگا۔ وَأَيْنَ الْمُنَافِقُ، منافق کہاں ہوگا؟ کہا فی النار، کہ جب مومن جنت میں ہوگا اور علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا، اور منافق جہنم میں ہوگا اور علی سے کوئی منافق کے علاوہ بغض رکھ نہیں سکتا، تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی ہی تو ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہے۔ تو کسی فارسی شاعر نے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں تفسیر نمونہ میں، کسی فارسی شاعر نے شعر کہا گر معاملہ حشر با علی، اگر حشر میں فیصلہ علی ہی کرنے والے ہیں تو ہر سے دلت بخات گناہ کن، جتنے مرضی چاہ گناہ کرو، علی ہیں بخشوا دیں گے۔ یہ خالی ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایسا، یہ ہر جگہ کا معاملہ ایسا ہے، وہاں بھی ایسی شاعری کہی جاتی ہے، البتہ کم ہے، چونکہ علماء موجود ہیں، وہ مراجعین کرام موجود ہیں، لہذا کم ہے، لیکن ہے۔ کہتا ہے کہ امیر المومنین خواب میں تشریف لاتے ہیں میرے، وہ فارسی شاعر کہتا ہے، اور مولا نے غضبناک انداز میں کہا کہ اپنے شعر کی اصلاح کر تو نے شعر غلط کہا۔ اس نے کہا کہ مولا کیا کہوں؟ مولا نے کہا تو نے پہلا مصرع بالکل ٹھیک کہا ہے، گر معاملہ حشر با علی، اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے، میرے ہی ساتھ ہے، یہ تو نے ٹھیک کہا ہے، دوسرے مصرے کی اصلاح کر۔ اس نے کہا مولا کیا لکھوں؟ مولا نے کہا شعر ایسے لکھ، گر معاملہ حشر با علی از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن، اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے۔ یہ بھی تو ایک سوچنے کا انداز ہے نا کہ میں قیامت میں امیر المومنین کے سامنے پہنچوں گا اور مولا نے مجھ سے سوال کیا کہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا اور تو اپنی واجب نمازیں بھی نہ پڑھ سکا، میں مولا کو کیا جواب دوں گا؟ اگر شہزادی کونین نے، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، سوال کیا، میں در و دیوار کے درمیان آ گئی، پہلو شکستہ ہو گیا اور تو اپنے سر پر ایک چادر نہ رکھ سکی، تو کسی ماں بہن کے پاس جواب ہے کہ وہ کہہ سکے ہماری مستورات؟ بی بی زہرا سے کیا جواب دیں گے؟ بی بی نے فقط میں جنت جہنم کی بات ہی نہیں کر رہا، انشاءاللہ جنت تو ملے گی، لیکن اگر امیر المومنین نے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بی بی زہرا نے سوال کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ بس اس جواب کی خاطر جب بھی کوئی عمل کرنے لگے پہلے سوچ لیں قیامت کے دن علی سے ملنا ہے، علی کا سامنا کر سکوں گا اس عمل کے ساتھ یا نہیں؟ نوجوان ظاہر ہے کہ شیطان بہکا دیتا ہے، بار بار بہکا دیتا ہے، لیکن در توبہ کھلا ہوا ہے، در توبہ اس طرح سے کھلا ہوا ہے کہ بلکہ دعا کا جملہ ہے، پروردگارا اب تو مجھے شرم آتی ہے، میں نے اتنی مرتبہ توبہ کی اور اتنی مرتبہ توبہ کو توڑ دیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں تیرے سامنے پھر سے آؤں، لیکن اللہ پسند کرتا ہے، چاہے توبہ آپ نے خدا نخواستہ کسی نے توڑی ہے توبہ، پھر آئیے اللہ کی بارگاہ میں،
اہل بیت کا وسیلہ لے کر وہ بار بار قبول کرتے ہیں. فرش ادا پر ہم نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے کی مجلس میں کہ حضرت حر ان کی مثال ہے. ایک اور مثال زہیر ابن قین کی ہے. یہ بھی شروع میں امام کے ساتھ نہیں تھے, یہ بعد میں امام کو جوائن کرتے ہیں. یہ کون ہے زہیر ابن قین؟ یہ جب امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو چلے تھے مکہ سے, زہیر قین نے پورا حج کیا تھا. امام نے اپنا حج عمرے میں تبدیل کیا تھا اور 8 ذی الحج کو نکل گئے تھے, لیکن زہیر قین نے پورا حج کیا تھا اور وہ کچھ دنوں بعد نکلے تھے. لیکن امام کا قافلہ بڑا تھا, زہیر فقط فیملی کے ساتھ تھے, لہذا بڑا قافلہ جب ہوتا ہے تو وہ آرام سے چل رہا ہوتا ہے, چھوٹا قافلہ ہوتا ہے تو وہ جلدی چل رہا ہوتا ہے. لہذا یہ جلدی چلتے چلتے سید الشہداء کے قافلے سے مل گئے تھے. لیکن جہاں حسین منزل کیا کرتے تھے وہاں یہ منزل نہیں کیا کرتے تھے. منزل یعنی رکنا, جان بوجھ کر الگ رہنا چاہتے تھے. زہیر قین اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ تھے, یعنی نہ میں امام حسین کے ساتھ ہوں نہ میں یزید کے ساتھ ہوں, میں غیر جانبدار ہوں. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. بس اوقات غیر جانبدار ہونا, یہ حق جب سامنے واضح ہو تو غیر جانبدار ہونا یہ اسلام قبول نہیں ہے. آپ کو ساتھ دینا ہے حق کا. لیکن زہیر قین ایسے تھے. ایک مرتبہ ایک مقام پر قافلہ بہت آگے, اس لیے کہ جو منزل ہوتی تھی وہ دریا کے کنارے ہوتی تھی, اگلا دریا کا کنارہ بہت آگے تھا اور دونوں کو ساتھ منزل کرنا پڑے. لیکن زہیر قین نے اپنا خیمہ الگ لگایا, تھوڑا سا دور, امام حسین السلام کے خیمے کے ساتھ نہیں لگایا تھا. کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خیمے کے باہر سے کسی نے بلایا, کہا کہ آپ کو سید الشہداء نے یاد کیا ہے, حضرت ابا عبداللہ نے. زہیر اپنی زوجہ سے کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں, حسین نے بلایا ہے, سوچ رہا ہوں. ان کی زوجہ نے مولا حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی زوجہ کی طرح نہیں کی, کہ جنہوں نے اپنی چوڑیوں کو توڑ کر کہا اور کہا کہ میری چادر تم پہنو, حسین تمہیں بلا رہے اور تم نہ جاؤ. انہوں نے یہ ریئیکشن نہیں دیا تھا, لیکن کم از کم اتنا کہا کہ اے زہیر, فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں, تم نہ گئے تو دنیا والے کیا کہیں گے. کہ زہیر کو حسین نے بلایا اور حسین کی بات پر زہیر نے جواب نہیں دیا. کم از کم جا کے بات کر کے آ جاؤ, ان کا ساتھ نہیں دینا, تم بات کر کے آ جاؤ. بس زہیر جاتے ہیں, کیا بات کی سید الشہداء کے خیمے میں یہ کسی کو نہیں معلوم, اس لیے کہ تاریخ میں نہیں ہے. لیکن جب واپس آئے تو جملہ یہ ہے کہ کانا عثمانی, یعنی پہلے یہ مولا علی کے ساتھ بھی نہیں تھے, دوسری خلافت میں تیسری خلافت میں کہیں اور تھے. لیکن جب واپس آئے تو سارا حسینی بن کر واپس آئے, بدل چکے تھے. اپنی زوجہ سے کہا کہ میں حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں اور تم کوفہ چلی جاؤ, میں حسین کے ساتھ شہید ہونے جا رہا ہوں. اور زہیر قین اتنے محترم ہیں, کل سعید ابن عبداللہ کے مصائب ہم نے پڑھے تھے کہ جو امام حسین کے آگے نماز میں کھڑے تھے, زہیر قین بھی ساتھ میں موجود تھے. 2 اصحاب کو کھڑا کیا تھا مولا نے, زہیر قین کو. زہیر قین جب آج 30 محرم ہے اور حق ہے یہ کہ اصحاب حسینی میں سے بعض کا ذکر ہو جائے. جب زہیر شہید ہو گئے اور لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا ہے, ان کی زوجہ کوفہ میں تھی. زوجہ کو معلوم ہوا تو زوجہ نے غلام کو کفن دیا اور کفن دے کر کوفہ سے کربلا بھیجا. کہ دیکھ حسین تو رسول کے نواسے ہیں, حسین کو تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا, زہیر کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوگا. تو جا کر زہیر کو کفن دے دینا. غلام جاتا ہے کربلا اور واپس آ گیا کفن لے کر. زہیر کی زوجہ نے دیکھا, کہا تو کفن لے کر واپس کیوں آ گیا؟ کہا میں کیا کرتا, جب کربلا میں پہنچا تو 72 لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے. مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں زہیر کو کفن پہنا دوں اور آقا حسین کا لاشا بے گور و کفن رہتا ہے. مجھے شرم محسوس ہوئی. تو زوجہ نے ایک سوال کیا, کہا پھر حسین کو کفن پہنا دیتا تو حسین کو کفن پہنائے بغیر کیوں آ گیا؟ کہ میں مولا حسین کو کیسے پہچانتا؟ لاش کی پہچان یا لباس کے ذریعے ہوتی ہے جسے لوٹ لیا گیا تھا, یا سر کے ذریعے ہوتی ہے جسے کاٹ کر نو کے نیزہ کو بلند کر دیا گیا تھا. یہ زہیر قین ہے. امام کے ایک اور صحابی ہیں اور یہ عجیب صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو
حبش کا غلام ہے جسے جان غلام حبشی کہتے ہیں، لیکن یہ غلام ایسا ہے کہ ہماری ہزاروں جانیں اس پر قربان ہیں، اس کے قدموں کی خاک پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ یہ ابو ذر کے غلام تھے، بعض اصحاب کا میں ذکر جلدی جلدی کرتا، ابو ذر کے غلام تھے یہ، اور جب ابو ذر کی وفات ہوئی تو مولا علی نے انہیں پناہ دے دی تھی اپنے پاس۔ مولا علی کی شہادت کے بعد مولا حسن کے ساتھ رہے، مولا حسن کے بعد مولا حسین کے ساتھ ہو گئے، اور ان کی زندگی مولا حسین کے ساتھ گزری تھی۔ جب عاشور کا دن آیا تو مولا نے خاص جان کو بلایا اور بلا کر کہا، اے جان، تجھے پناہ دینے والا آج خود مشکل میں ہے، میں تجھ سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں، تو واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ حسین نے تجھ سے بیعت کو اٹھا لیا، آج میں خود مشکل میں ہوں، تو اپنی جان بچا کر جانا چاہتا ہے، چلا جا۔ جان نے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا مولا میں سمجھ گیا، مولا میرا چہرہ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، میرا ناپاک خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے، مولا میں سمجھ گیا۔ حسین نے کہا، اے جان، میرے نانا نے تفریح ختم کر دی تھی، اب کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، یہ تفریح ختم ہو چکی ہے، جا، میں نے تجھے اجازت دی۔ جان جاتے ہیں، میدان کربلا میں جہاد فرماتے ہیں، جب جہاد فرما رہے تھے پشت فرس سے زمین کربلا پر گرے، حسین جان کے پاس پہنچے، حسین نے جان کا سر اپنی گود میں رکھا، جان نے سر زمین کربلا میں رکھا، حسین نے پھر جان کا سر اپنی گود میں رکھا، جان نے سر زمین پر رکھا، حسین نے پھر گود میں رکھا اور کہا، اے جان، میں تیرا سر اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں، تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ کہا، مولا یہ فرزند زہرا کی گود ہے، مولا میں سیاہ غلام ہوں، یہ آغوش کہاں اس قابل ہے کہ یہ چہرہ آپ کی گود میں آ سکے؟ بس حسین نے ایک مرتبہ اپنے رخسار کو جان کے رخسار پر رکھا اور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا دی کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگارا تو جان کے چہرے کو نورانی بنا دے، جان کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ بس ایک مرتبہ جان نے مسلم کو دیکھا، حبیب کو دیکھا، کہا، اے مسلم اور حبیب، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا، ارے فرزند زہرا کا رخسار۔ یہ جان حسین کے ایک صحابی ہیں۔ ایک اور صحابی جن کا ذکر ظاہر ہے کہ جب تک نہ ہو تو حق کی مصیبت ادا نہیں ہو سکے گا، اور وہ ہے مسلم ابن اوسجہ، اور مسلم حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں۔ یہ دونوں صحابی ہیں حسین ابن علی کے، اور یہ دونوں وہ ہیں کہ جنہوں نے شب عاشور جب مولا نے کہا تھا کہ چراغوں کو بجھا دیا ہے میں نے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اچھا، جب مولا نے کہا نا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی اٹھا نہیں، مولا نے کہا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چلے جاؤ گے تو تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے، دیکھو میرے نانا نے مجھے جوانان جنت کا سردار بنایا تھا، میں حسین وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت دلواؤں گا، جسے جانا ہے چلا جائے۔ حسین نے بیعت اٹھا لی۔ جب خطبہ مولا کا مکمل ہوا تو بنی ہاشم کی طرف سے ابو الفضل عباس اٹھے، مولا نے خطبہ دیا، اور پھر اصحاب کی طرف سے مسلم ابن اوسجہ پہلے بلند ہوئے۔ مسلم ابن اوسجہ اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ آنکھوں کی بھویں وہ آنکھوں پر آ رہی تھیں اور کمر سیدھی نہیں ہو پاتی تھی، لہٰذا ایک کپڑے سے مسلم نے اپنی کمر کو باندھا ہوا تھا، اور یہ حسین کا بوڑھا شیر کھڑا ہوا اور کہا کہ اے مولا، میں نے آپ کے نانا رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، میں نے آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا زمانہ بھی دیکھا ہے، میں آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی رہا ہوں، اور اب اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ آپ کے ساتھ کربلا میں موجود ہوں۔ خدا کی قسم مولا، اگر 70 مرتبہ مارا جاؤں اور 70 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، مولا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں، آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اور پھر کہا کہ اے حسین، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں، لیکن مولا ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، مولا آپ کو چھوڑ کر کہاں جائے گا۔ یہ مسلم ابن اوسجہ نے کہا، اور پھر حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے۔ جو مسلم انہوں نے تو مذہبی اعتبار سے کہا، حبیب ابن مظاہر تو بچپن کے دوست ہیں نا، حبیب کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کہا، اے حسین یہ بتا، آج اگر تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں تو کل تیری ماں فاطمہ زہرا کو کیا وہ دکھاؤں؟ یہ حسین کے عجیب جانثار صحابی تھے،
لہذا جب سید الشہداء وقت آخر تھا، حسین ابن علی جب تمام اصحاب قربان ہو چکے تھے، انصار قربان ہو چکے تھے، تو کہا تھا یا فرسان الحجا، اے میرے شیروں کہاں ہو؟ جب میں سوار ہوا کرتا تھا کبھی حبیب آتے تھے، کبھی مسلم آتے تھے، کبھی زہیر آتے تھے، اے میرے شیروں کہاں ہو؟ آج تمہارا مولا تنہا رہ گیا، آج تمہارا مولا اکیلا رہ گیا۔ امام حسین کو بڑا ناز تھا اپنے اصحاب پر۔ بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں اور گفتگو اختتام تک پہنچا دوں گا۔ جب یہ سب شہید ہو گئے، معصوم کے بارے میں ہے کہ معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی اور دفن نہیں کر سکتا، امام کو سوائے امام کے اور کوئی دفن نہیں کر سکتا، لیکن ان اصحاب کی معراج یہ تھی کہ انہیں بیمار امام سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے۔ انہیں امامت نے معراج عطا کی، کسی کو امام اپنے ہاتھ سے دفن کرے۔ کب دفن کیا؟ یہ تمام اصحاب شہید ہو گئے، اور جب یزیدی فوج چلی گئی 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ نکلا تھا لاشوں کو دفنانے کے لیے، اس لیے کہ مولا حسین سے وعدہ لیا تھا کہ ہم لاشوں کو دفنا دیں گے، لیکن کسی لاشے کی پہچان نہیں ہو پا رہی، لاشے کو دفنائیں تو کیسے دفنائیں؟ اس لیے کہ پہچان سر کے ذریعے ہوتی تھی جسے کاٹ لیا گیا تھا۔ اب بنی اسد کا سردار کہتا ہے ہمیں لاشوں کو دفنانا ہے، اصحاب حسینی کی لاشیں موجود ہیں، انصار حسینی کی لاشیں موجود ہیں، ہمیں لاشوں کو دفنانا ہے، آقا مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو ایک اجتماعی قبر گنج شہیدہ تیار کرو، خدا آپ کو انشاءاللہ کربلا لے کر جائے۔ آج بھی حسین کے پائیں کی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے۔ یہ پوری قبر تیار ہوئی اور ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہ شہید کا لاشا ہے۔ دیکھو یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ زہیر خین کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے۔ سید سجاد ایک ایک لاشا دفناتے جاتے ہیں، پھر پوچھنے والے نے سوال کیا، کہا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا؟ ارے یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا لیکن دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے پھر کسی نے سوال کیا، بس آخری جملہ ہے گفتگو کا، کسی نے سوال کیا کہا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا بھرم تک موجود ہے، یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ اکبر کا لاشا بھی دفنایا، یہاں تک کہ بنی اسد کا سردار کہتا ہے ایک لاشا رہ گیا، مولا اس لاشے کے پاس آئے اور بیٹھ کر گریا شروع کیا، کہا ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ سید سجاد نے سید الشہداء کا لاشا بھی دفنا دیا۔ ایک جملہ جو شاید اب مصائب کا سخت ترین جملہ ہو، جتنی ماں بہنیں سن رہی ہیں، وہ آقا ابوالفضل بنی اسد کا قبیلہ جب جانے لگا تو امام نے کہا اپنا وعدہ پورا کرتے جاؤ۔ کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا، سارے لاشیں دفنا دیے۔ کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، میرا چچا ابوالفضل عباس باقی رہ گیا۔ اور مومنات کو جو پیغام ہے ان مصائب میں، سید سجاد نے کیا پیغام دیا؟ فرات کے کنارے آئے، عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے۔ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ مولا نے ایک چادر کو منگوایا اور عباس کی لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہمارے ایک بہت جید عالم ہے سید مہدی بحر العلوم، جب وہ مولا عباس علیہ السلام کی اصل قبر مبارک پر گئے تھے، وہاں پر ایک شخص تھا جو ان کے ساتھ موجود تھا، اس نے سوال کر لیا، کہا آقا میں نے تو سنا ہے کہ ابوالفضل عباس کا قد بہت بلند تھا لیکن یہ قبر تو بہت چھوٹی سی نظر آ رہی ہے۔ بحر العلوم نے کہا رے تجھے کیا حال ہو، جب میرا مولا زمین کربلا پر گرا اتنی تلوار